خورشید کے بارے میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ سیاسی حوالوں سے سجاد نے باتیں کی ہیں، کچھ اور باتیں کریں گے رضا ربانی صاحب ہیں. وہ ایک شیو کمار بٹالوی کا ایک شعر ہے کہ پٹھی والیے نہیں چمبے دیے ڈالیے تے پیڑاں دا پراگا پن دے. چنانچہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو تمام عمر یہ پیڑوں کا پراگا بنتے رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ ہوتے ہیں جن کی انٹیگریٹی ہوتی ہے، جو کہ کسی بھی پولیٹیشین کے لیے، کسی بھی ادیب اور شاعر کے لیے، کسی بھی فنکار کے لیے ضروری ہوتی ہے. انٹیگریٹی، کمپیٹنس اور کمٹمنٹ. ورنہ تو ہماری برادری میں ادیبوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو مارشل لا کے ساتھ چلتے رہے، فوجیوں سے عہدے لیتے رہے، تمغے لیتے رہے، کمپرومائز کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، لیکن ان لوگوں کا نام زندہ نہیں رہتا، اس لیے کہ تاریخ بہت ظالم ہوتی ہے. اور جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس میں صرف کمٹمنٹ والے دیانتدار اور ایماندار لوگوں کا ہی زندہ رہتے ہیں. طارق کا تعلق شہر گجرات سے ہے، جہاں سے میرا اور میرے عزیز دوست اور بھائی اعتزاز احسن کا بھی ہے. ایک تو ہمارا یہ تعلق ہے. دوسرا، جب طارق جیل میں تھا تو یہ مجھے خط لکھا کرتے تھے، اور غالباً افضل تصیر صاحبہ نے ان کو لکھا تھا کہ ان خط لکھو، کوئی کتابیں بھیجے گا. تو ان کے خط بہت خوبصورت ہوتے تھے، یعنی میں کتابیں بھیجتا تھا. اور ہم جو لوگ ہیں، ہم یا تو لفظ بھیج سکتے ہیں، یا لفظ لکھ سکتے ہیں، یا لفظ کی آبرو رکھ سکتے ہیں. یہی ہم لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. سیاستدان تو اور بہت کچھ کرتے ہیں. تو ہم نے وہی کیا، کتابیں بھیجی. جب یہ باہر آئے تو جیسے ابھی سجاد نے بھی کہا، الطاف قریشی نے بھی کہا، محترمہ نے ان کو فائننس سیکرٹری پنجاب جو ہماری پارٹی تھی اس کا بنایا، اور انہوں نے بہت دیانتداری سے کام کیا. لیکن اس بندے کے اندر ایک درویشی ہے. یہ درویش صفت آدمی ہے، یہ صوفی ہے، جو کہ سیاستدان نہیں ہوتے. سیاستدان بنیادی طور پہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی منافقتیں، اپنے لوگ، اپنے لالچ، اپنے سمجھوتے فکس ڈپازٹس میں سال ہر سال کے لیے جمع کرا دیے ہوتے ہیں، اور ساری عمر اس کا سود کھاتے رہتے ہیں. لیکن سجاد بخاری جو ہے وہ اصل زر کا بندہ ہے. صحیح معنوں میں اس کا ایک تت ہے اور اس کا ایک ایسنس ہے، اور وہ ہے اس کی انٹیگریٹی. مجھے یاد ہے کہ آئرش پوئٹ جس کو نوبیل پرائز ملا تھا 4 سال پہلے، شیمس ہینی، اس نے جو کتاب لکھی مجھے پڑھ کے حیرانی بھی ہوئی، اس لیے کہ یہ بہت خوبصورت نثر لکھتا ہے. بہت خوبصورت نثر لکھتا ہے. میں نے جب اس کی کتاب پڑھی تو میں نے کہا کہ مجھے یہ علم ہی نہیں تھا کہ آپ کے اندر ایک ناول نگار چھپا بیٹھا ہے، ایک شاعر اور ایک فنکار چھپا بیٹھا ہے. لیکن یہ جیسے میں نے کہا کہ نمود و نمائش سے اور ایکسیبیشن سے یہ بندہ اتنا دور رہتا ہے کہ اس نے کبھی یہ چیز بتائی نہیں. اکیڈمی آف لیٹرز میں میرے ساتھ، یہ میرے ساتھی کے طور پہ، ایک کولیگ کے طور پہ کام کرتے رہے. وہاں بھی ان کی جو کمپیٹنس تھی وہ اس سے چھپی نہیں ہے. لیکن اس کی ساری زندگی کا چلن جو ہے وہ یہی ہے کہ چپکے سے چلتے رہو، اپنی کمٹمنٹ کو جاری رکھو. ورنہ یہاں پہ لوگ ایسے ایسے تمغے لگا دیتے ہیں اور ایسے ایسے ٹھپے لگا دیتے ہیں کہ جو نہیں کیا ہوتا وہ بھی اپنے میں ڈال لیتے ہیں. یہ بہت کچھ کر سکتا تھا. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایل پی جی کا ٹھیکہ بھی لے سکتا تھا. یہ ایل پی جی کے لیے اپنے فرنٹ مین بھی لے سکتا تھا. یہ ٹیکسٹائل مل بھی لے سکتا تھا، جیسے کہ پیپلز پارٹی کے بہت سے منسٹرز نے لیے اور اب بھی موجود ہیں اور اپر موسٹ ہیں اور بہت اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بھی لے سکتے تھے.
جس زمانے میں ہم نے پنجاب کی تنظیم چلائی، ہم جو سہولت چاہتے بیرتی بھٹو صاحبہ سے ہم لے سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں لی، اس لیے کہ ہم انٹیگریٹی کی اور کمپیٹنس کے لوگ تھے، اس لیے کہ ہم نظریاتی لوگ تھے، اور نظریاتی لوگ کرپٹ نہیں ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو کبھی کسی کو معاف نہیں کر سکتا ہوں، خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو، خواہ وہ کسی پارٹی کا ہو، کہ جس نے کرپشن کی ہو کسی بھی حوالے سے، اس کو میں کبھی معاف نہیں کر سکتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا محاسبہ ہر طریقے سے اس پارٹی میں ہونا چاہیے۔ اور آخری بات کہ میں نے کہا کہ یہ بندہ صوفی ہے، وہ ایک مت ہے سیسیفس کی، گریک مت۔ میں کہتا ہوں یہ بندہ سیسیفس ہے کہ یہ ڈھلوان کے اوپر پتھر لے کے جاتا ہے، پھر پتھر لڑک کے نیچے آتا ہے، پھر پتھر کو اوپر لے کے جاتا ہے، پھر پتھر لڑک کے نیچے آتا ہے۔ یہ غالباً کسی بھی سچے، کسی بھی ایماندار، کسی بھی دیانتدار، کسی بھی انٹیگریٹی، کسی بھی کمپیٹنس، کسی بھی ڈیووشن والے بندے کی تقدیر ہے، اس کا منصب ہے، اس کی قسمت ہے، اور میں سب کو ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ اپنی کمٹمنٹ اس بدبودار معاشرے میں، اس سماج کے جس کے پاتال میں، جس کے بھیتر میں نفرتیں ہیں، تعصب ہے، ملائزم ہے، بنیاد پرستی ہے، منافقت ہے، جھوٹ ہے، حرص ہے، لوبھ ہے، کرپشن ہے، لالچ ہے، سبھی ادارے ٹوٹ چکے ہیں، اور اس میں ایک بندے کا اس استقامت سے رہنا، اس فورٹیٹیوڈ سے رہنا، لڑتے رہنا، جدوجہد کرتے جانا، سنگھرش کرتے رہنا، یہ ایک بہت بڑے بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ اور مجھے فخر ہے کہ طارق خورشید میرا دوست ہے، کیونکہ ایک بڑے بندہ جس کا دوست ہو وہ واقعی خوش قسمت ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔